اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا عنوان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو خدمات اسلام میں ہیں وہ شاید کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سخت مخالفوں میں سے ایک تھے، لیکن آپ کی بہادری کے قصے پورے عرب بھر میں مشہور تھے۔ آپ جیسا بہادر انسان پورے عرب میں نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو اپنی دعاؤں میں مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام عطا فرما، تاکہ میں سچے خدا کا پیغام آسانی سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمر بن ہشام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے چچا تھے، جنہیں لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت بدلی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے عمر بن خطاب اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام کے سخت دشمن تھے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو بڑھتے دیکھ کر آگ بنگولے ہو گئے، کیونکہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا۔ نعوذ باللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر آئے۔ جب آپ گھر پہنچے تو آپ کی بہنہ قرآن پڑھ رہی تھی، جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت غصے ہوئے، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خود دیکھ کر پڑھا تو آپ کا دل اسلام کے لیے بول پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن قربان جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام میں بے شمار واقعات ہیں جن کا کوئی دین نہیں دے سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عادل حکمران تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت 24 لاکھ مربع میل پر تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمرانی کے باوجود بھی سادہ فقیرانہ انداز اپنایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر کئی پابند لگے ہوا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے نہ ڈرتے تھے، لیکن اللہ کا خوف ان کی نس نس میں بڑا ہوا تھا۔ آپ کے اسلام قبول کرتے ہی اسلام کی تقدیر بدل گئی۔ پہلے مسلمان تھوڑے تھے اور چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عمر کے آنے سے اسلام نے کھلے عام عبادت شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اگر یہ دین سچا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، آپ کا پیغام سچا ہے، آپ اللہ کے نبی سچے ہیں، تو سچے خدا کا ذکر کیوں چھپ کر کریں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اگر یہ دین سچا ہے تو اللہ کی عبادت بھی سر عام ہوگی۔ پہلی نماز خانہ کعبہ میں پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کو کہا، میں عمر ہوں، میرا والد خطاب ہے، اور میرے قبیلے کو بھی تم لوگ جانتے ہو، اور میرے خاندان کو بھی تم لوگ جانتے ہو۔ اگر کسی کی مائی کے لال میں اتنی ہمت ہے، اگر وہ ہمیں عبادت کرنے سے روکے، ہے کوئی جو اپنے بیوی بچوں سے محروم ہونا چاہتا ہے، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، تو آئے اور آ کر عمر کا مقابلہ کرے۔ یوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آتے ہی اسلام کی تقدیر بدل گئی اور اسلام پھیلنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بے خوف ڈرا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے نہ ڈرتے تھے، لیکن اللہ کا خوف ان کے دل میں۔ اگر آپ کو یہ
سبسکرائب کریں